बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम एक दूसरे मौजू पे जिसका उन्वान है एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इससे पहले मैंने जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कमर के दर्द के बारे में। फिर इसके बाद मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में मैंने बताया था और आज मैं जो है वो एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बता रहा हूँ। ये तमाम जो तीन लेक्चर, जो ये तीसरा लेक्चर है, ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी के ऊपर रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे जिस्म में एक सबसे यानी एहसास के तौर पर हम ये कह सकते हैं, या ये कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हड्डियों का उसके ऊपर कायम रहता है। और ये तमाम आपकी जितनी भी सेंसेशन है वो यानी इनके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ज़रिए से वो दिमाग में पहुंचती हैं या ब्रेन में पहुंचती हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि 7 मोहरे या वर्टेब्रा जो होते हैं वो गर्दन के पीछे की तरफ होते हैं, यानी सर के बाद जो गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है वो 7 मोहरे उसमें होते हैं जो सर्वाइकल वर्टेब्रा कहलाते हैं। फिर इसके अलावा ये कि 12 वर्टेब्रा जो होते हैं या 12 मोहरे जो होते हैं वो थोरेसिक स्पाइन कहलाती है, सीने के पीछे की तरफ के होते हैं। फिर उसके बाद 5 वर्टेब्रा जो होते हैं वो पेट के पीछे की तरफ या सीने के बाद जो हड्डी शुरू होती है कमर की, वो लेके नीचे तक कुल्लू तक जो जाती है, तो वो लंबर स्पाइन कहलाती है। फिर उसके बाद सैक्रम होते हैं, सैक्रम के बाद फिर कॉक्सिस आ जाते हैं। अब एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है जिसकी वजह से वर्टेब्रा या मोहरे दूसरी मोहरों के साथ मिल जाते हैं। यानी नॉर्मली जो होता है क्या होता है कि मोहरों के दरमियान में थोड़ा सा स्पेस होता है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि ये स्पेस ख़त्म हो जाता है और यानी ये एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि कमर में लचक कम हो जाती है और फिर स्टिफनेस या सख्त हो जाती है। या ऐसा लगता है जैसे कमर में अकड़ आ गई है या अकड़न आ गई है। ये उम्र के ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है। इस अमल या प्रोसेस ये जो होती है ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी हो सकती है। इसको आप रोक भी नहीं सकते, लेकिन इलाज और एहतियात से आप दर्द और प्रोसेस को स्लो ज़रूर कर सकते हैं। यानी ज़ाहिर है कि ये प्रोसेस जो है एज के साथ साथ भी हो सकता है, तो इसको आप कोशिश करें कि रुक जाए। कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है तो रुकेगा तो नहीं, लेकिन एहतियात करने से और दवाइयों से ये स्लो हो सकता है और फिर ये दर्द में भी इसका फाका हो सकता है। अब इसकी क्या अलामत होती है कि इसकी अलामत ये है कि कमर के नीचे के हिस्से में दर्द या स्टिफनेस हो जाती है, यानी ऐसा लग जाता है जैसे बिल्कुल ही मूवमेंट या उसको आप हरकत करेंगे तो ऐसा लगता है हो ही नहीं सकती, इतना वो अकड़ जाता है कि अब ये माइल्ड भी हो सकती है कि मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर यानी हल्की, ज़्यादा हल्की और बहुत ज़्यादा तेज़। अब ये अकड़ जो होती है कि इसमें इसके साथ जो है कूल्हे की जो हड्डी में होता है इसमें भी दर्द शुरू हो जाता है और इसमें भी स्टिफनेस शुरू हो जाती है। और ये ज़्यादातर स्टिफनेस सुबह के वक्त में ज़्यादा होती है कि, और जब हम काम नहीं करते उस वक्त ज़्यादा होती है, और जब आप सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही जैसे पीछे की हड्डी और कूल्हे की हड्डी जो है उसमें अकड़ या स्टिफनेस हो गई है। इसमें कभी कभार कमी भी हो सकती है और इसके साथ कभी कभी इजाफा भी बहुत हो सकता है। तो ये तो इसकी अलामत है। इसमें क्या होता है कि अगर आप सुबह जब उठेंगे तो दर्द ज़्यादा होगा, लेकिन काम में यानी इस कमी में जो है ये कमी बेशी हो सकती है कि यानी ज़्यादा भी हो सकता है और ज़्यादा कम भी हो सकता है। अब कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जाहिर है कि अगर दर्द कमर के नीचे किसी की तरफ है और कूल्हे की तरफ यानी जो बैठने की जो हड्डी है उस तरफ जाए, सुबह के वक्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करे या रात को दूसरे पैर जगा दे या आराम से दर्द में इजाफा हो और वर्जिश करने से इजाफा हो, यानी ये दर्द ऐसा है कि आप जब आराम करेंगे तो दर्द बढ़ेगा और जब काम करेंगे तो ये दर्द में इफाका भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि अगर ये इस किस्म की सूरत हाल हो तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ स्पाइनल कॉर्ड में या
اندر جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو اعصاب جس میں گزرتے ہیں اس میں کہیں پرابلم ہے، یعنی یہ مطلب یہ کہ یہ اسپائنل کارڈ کو کہیں نہ کہیں سے پریس کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ فوراً اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے۔ اچھا، یہ اس میں کیا رسک فیکٹر ہے؟ اس میں رسک فیکٹر یہی ہے کہ یہ زیادہ تر جوانی کے آخری حصے میں ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جن کی جو جینس ہوتی ہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو عام لوگوں کو تو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ جینس کیا ہوتی ہے گی۔ جینس کی یہ جو جنسیات ہوتی ہے جس کے اندر جینس ہوتے ہیں گے، جو اس میں جو ایک جینس ہوتی ہے جس کو ہم HLA-B27 کہتے ہیں گے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اینکلوسنگ اسپونڈیلوسنگ ہر اس مریض کو جس میں یہ جینس ہے، لیکن دیکھا گیا کہ جو زیادہ تر جو مریض ہے اس میں جو یہ جینس ہوتی ہے اس میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کہ اس کی کیا کمپلیکیشن ہے؟ اس کی کمپلیکیشن یہی ہے کہ کچھ یعنی یہ کمر کا تو درد ہے ہی جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن کچھ کی کمپلیکیشن یہ دوسری جگہوں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے گی، اور جو دوسری جگہوں پہ جو افیکٹ کرتی ہیں اس میں آنکھوں میں انفلیمیشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے ورٹیبرا میں فریکچر ہو سکتی ہیں گی۔ پھر اس کو کیسے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں؟ ڈائگنوز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو فلی ایگزامینیشن کریں گے، اور جو بھی ڈاکٹر دیکھے گا پہلے اس کی موومنٹ کرے گا، چیک کرے گا، پھر اس کے علاوہ اچھی طریقے سے اس سے چلا پھرا کے یا اس کو دیکھے گا کہ کون سا درد کی جگہ پہ کیا یہ وہ اپنا، اس کے بعد پھر یہ کہ سمپل ایکس رے کرائے گا۔ ایکس رے سے آپ کو رفلی ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں آپ کی ہڈی میں ڈیجنریٹو چینجز ہو رہی ہے کیا نہیں ہے۔ پھر جو اگر ڈیٹیل رپورٹ دیکھنی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے MRI کرانا پڑتا ہے۔ کہ MRI کا یہ کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا نخواست سے اسپائنل کارڈ کے اوپر اگر یعنی جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے جو اعصاب جو نیچے تک جاتے ہیں جو ڈور کی شکل کی ہوتی ہے اس کے اوپر اگر پریشر ڈالیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریشر کس لیول پہ پڑ رہا ہے، کہاں سے پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ بلڈ کے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا نخواستہ کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے گا؟ علاج ظاہر ہے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمر ہے بالکل اسٹفنس ہے، درد ہے، کولوں کی طرف بھی وہ درد جا رہے گا، تو ظاہر ہے کہ پہلے سمپٹومیٹک علاج ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے وہی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ درد کم ہو یا ختم ہو۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی چل ہی پھر نہیں سکتا، تو سب سے پہلا تو ایم یہی ہے کہ اس کے درد کو ہم کسی طریقے سے کم کریں۔ تو کم کرنے کے لیے پھر یہی ہے کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ دی جاتی ہے جس میں آئبوپروفین جو ہے 400 ملی گرام کی آتی ہے، دن میں 3 مرتبہ دی جاتی ہے کھانے کے بعد۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ نیپروکسین ہے، پھر اس کے علاوہ یہ کہ کبھی مسل ریلیکسنٹ ٹیبلٹ بھی دی جاتی ہے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مساج کرتے ہیں گے۔ مساج کرنے کے بعد پھر وہی جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرم پانی کی بوٹل آپ لگا کے دیکھیں، اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے گا۔ اس سے بھی اگر فرق نہ پڑے تو پھر یہ ہے گا کہ آرتھوپیڈک سرجن جو ہے یا رومیٹولوجسٹ جو ہے وہ دوسری دوائیاں بھی دیتے ہیں، اور اس میں کوئی انجیکشن فارم بھی ہو سکتی ہے گی جس میں TNF بلاکر ہوتے ہیں گے، انٹرلوکین 17 انہیبیٹر کے نام سے جو دوائیاں آتی ہیں وہ بھی دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی عام ڈاکٹر تو لکھے گا نہیں، یہ تو ظاہر ہے یہ اسی وقت دوائیاں پرسکرائب ہوں گی جب آپ اس کو رومیٹولوجسٹ کو یا نیورو سرجن کو جب دکھائیں گے اور وہ اگر ایڈوائز کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ تو آپ یہ دوائیاں خود سے تو لینے سے رہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تمام دوائیوں کے علاوہ اگر جو انیشلی جو میں نے دوائیاں بتائی تھی درد کے لیے اس میں بھی نہیں ہوتا تو پھر ایک آپشن اور ہوتا ہے گا کہ اس میں ہم فزیوتھراپی کراتے ہیں۔ فزیوتھراپی میں یہی ہے گا کہ ہارٹ فارمیٹیشن ہے، مساج ہے، پھر یہ سب چیزیں کراتے ہیں گے۔ پھر آخر میں یہ ایک سرجری کا آپشن بچتا ہے گا۔ سرجری میں یہی ہے کہ جہاں شدید درد ہو اور کولے کی ہڈی میں کافی ڈیمیج ہو تو سرجری کا آپشن بچتا ہے گا، اور یہ تو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سرجری کب ہونی چاہیے، تو یہ تو آرتھوپیڈک یا نیورو سرجن یا رومیٹولوجی سے ڈیسائیڈ کرے گا۔ پھر
اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے ظاہر کوشش یہ کریں کہ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں، یعنی زیادہ وزن بڑھتا نہ دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پورا کا پورا وزن جو ہوتا ہے گا وہ ریڑھ کی ہڈی پہ پڑتا ہے. کہ آپ کا وزن زیادہ پڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا وزن پہ بھی پھر اثر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پہ پڑے گا. نیچے کی زیادہ پڑتا ہے کیونکہ پورے بوجھ آپ کا ریڑھ کی ہڈی پہ پڑتا ہے گا. تو اس کے علاوہ یہ کہ ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے گی. پھر ریگولر ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر کوشش یہ کریں کہ اپنی ہڈی کو سیدھا رکھیں، یعنی ریڑھ کی ہڈی کو کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جھکے گی تو اس میں اور زیادہ درد ہوگا اور آگے چل کے اور کمپلیکیشن ہوگی. تو کوشش کریں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کوشش کریں کہ بالکل سیدھے کھڑے رہا کریں. تو یہ تمام یہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہی ہیں. اور یہ ایکسرسائز سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل 100% فائدہ ہوگا، لیکن یہ کہ یہ آپ کے درد کو کمی لا سکتی ہے اور انیشیلی ٹریٹمنٹ بھی مل سکتا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر رہے گا خدا نخواستہ کوئی اگر ان دوائیوں سے یا ان چیزوں سے فائدہ نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے گا کہ پھر اسپیشلسٹ کو آپ کو دکھانا پڑے گا. اور مجھے امید ہے کہ اس سے ان لیکچر سے مجھے آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو یہ تکلیف میں مبتلا ہے، فائدہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.